مولانا رومی فرماتے ہیں، دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ پیار اور محبت زندگی کا پانی ہوتا ہے، اس کو اس طرح پیو کہ آپ کی روح میں سما جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مغرور عالم کی آخرت پر مجھے افسوس ہے۔ میں ان کی بے وقوفی پر حیران ہوں جن کے سر پر کتابوں کا بوجھ ہے اور ان کے دماغ اور دل خالی ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے لیے راستے کی مشکلات کا گلہ نہیں کرتے، کیونکہ راستے میں مشکلات تو ہوتی ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ کم مال کو ناپسند کرتا ہے، جبکہ مال کا کم ہونا حساب کا کم ہونا ہے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھ جائیں کہ وہ مقصد زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ کامیابی کا سفر ہوتا ہی مشکل ہے، چڑھائی کہاں آسان ہوتی ہے، لیکن بلندی پانے کے لیے چڑھائی کو طے کرنا ضروری ہے۔ عظیم ذہنوں میں مقصد ہوتے ہیں اور پست ذہنوں میں فقط خواہشات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چونکہ جاہل کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اس لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتا۔ بنیادوں میں جو پتھر رکھے جاتے ہیں وہ سب کے پیروں تلے آتے ہیں، دکھائی کسی کو نہیں دیتے۔ آج تک سوائے انسان کے کسی ذی روح نے اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر خودکشی نہیں کی۔ وفا کرو تو دریا کے کنارے اگی ہوئی گھاس کی طرح، جب ڈوبنے والا اسے پکڑتا ہے یا تو وہ اس کو بچا لیتی ہے یا پھر ڈوبنے والے کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو معتبر ہو جاتا ہے، پستی پست ہو جاتی ہے، بلندی طے ہو جاتی ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، باپردہ ہے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کی صبر کی نشانی ہے کہ آپ اللہ پر توکل رکھیں کہ اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صبر کریں تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جاتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ آئی ہوئی مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے حالات کو اللہ ہی کے سپرد رکھنا چاہیے۔ سکون اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمیٹنے کا نام ہے۔ اگر سر آپ کا ہے تو درد بھی آپ کو ہوگا۔ لوگ دوائی دے سکتے ہیں لیکن سر درد کا حصہ دار کوئی نہیں بنے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ اپنے دکھ میں دوسروں کا دل دکھاتے پھرو۔ ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے اگر جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ آج کے مسلمان کا المیہ یہ ہے کہ اسے اللہ سے زیادہ غریب ہونے کا ڈر ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلطی کرنے والے کو ہم نادان کہتے ہیں اور جس نے غصہ کیا وہ بیوقوف ہے۔ خوف کسی غلطی، کسی غفلت، کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے۔ خوف خود کوئی چیز نہیں، یہ صرف نشاندہی ہے کسی غلط عمل کی، کسی نامناسب رویے کا نتیجہ ہے۔
دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ کسی کے احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں، یہ 2 کام کر دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پیسہ چلا جائے تو مایوس نہیں ہونا، اور پیسہ آ جائے تو مغرور نہیں ہونا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہے جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ اپنی سوئی ہوئی اولاد کے پاس کھڑے ہو کر رات کو دعا کیا کرو کہ یا رب العالمین، ان بچوں کی عافیت میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ سے بچا، تاکہ یہ لوگ عافیت میں رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری زندگی کے طرز پر یہ لوگ بھی چل پڑیں۔ آپ دعا کرو، منظور ہو جائے گی۔ جب فضل ہو جاتا ہے تو ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں، بیوی بچے بھی راضی ہو جاتے ہیں، بلکہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فضل کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، یعنی آپ خود راضی، جب خود راضی تو اللہ راضی۔ بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہت بہتر ہے، اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 2 چیزوں میں نور پایا ہے، اللہ کے سامنے رونا اور سجدہ کرنا۔ دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اے ہمارے رب، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں تیڑ مت ڈال، اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی غلطی قبول کرے وہ معافی کا حقدار ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو ایک دن ہر محبت درد دے گی سوائے اللہ سے محبت کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتے ہوئے پیدا نہیں ہوتا۔ خدا پر بھروسہ رکھو اس بچے کی طرح جس کو اگر ہوا میں اچھالو تو وہ ہنستا ہے، ڈرتا نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے مجھے پیار کرنے والا کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے، لیکن اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی۔ غصہ آنے پر چلانے میں اتنی طاقت نہیں لگتی جتنا غصے میں خاموشی اختیار کرنے میں لگتی ہے۔ خاموشی بہترین عمل ہے۔ اپنے راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ نفس سے لڑے بغیر انسان کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا۔ یہ دنیا ایک درسگاہ ہے اور ہم سب طالب علم ہیں۔ اللہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے۔ شیطان کا کام ہے راستے سے بھٹکانا، اور بندے کا کام ہے اس کو شکست دینا۔
مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت چھوڑ دیں۔ دوسروں کو عزت دینے والے کے گرد چاہنے والوں کا میلہ لگا رہتا ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اس کا نام شیطان ہے۔ خوبصورت لفظوں کی نہیں، خوبصورت کام کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچ زبان سے نہیں، عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو بندے کے احسان کو اپنا حق اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے، وہ اپنے رب کا احسان بھی نہیں مانتا۔ بات کو پہلے سمجھیں، سمجھنے کے بعد عمل کریں۔ اگر فائدے مند پائیں تو پھر آپ کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ وہ بات دوسروں کو سمجھائیں۔ جسمانی مرض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی مرض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ عام لوگ بدنامی کے ڈر سے گناہ چھپاتے ہیں، خاص لوگ اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے ہیں۔ ہر منزل کو پانے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے بھروسہ اور یقین شرط ہے۔ اللہ پر یقین میں وسوسے نہیں آتے، یقین میں تو بس آنکھیں بند کر کے چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے ذمہ لیا ہے تو پار بھی لگا دے گا۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے، اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔ بہترین تعلق کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم ہر مسکراہٹ کے بعد اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں یہ حق بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر آنسو کا شکوہ اللہ سے کریں۔ الفاظ بے ذائقہ ہوتے ہیں، انہیں میٹھا یا تلخ لہجے بناتے ہیں۔ کبھی کبھی بہت سے حادثات اچانک سے ہو جاتے ہیں جن سے نپٹنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ انسان کو توڑنے، چھوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے پانے، بنانے اور سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج پوری فصل بن جاتا ہے۔ کوشش اور دعا کریں کہ جیسے آپ ظاہری خوبصورت ہیں، ویسے ہی آپ کا باطن خوبصورت ہو جائے۔ نفرت ایک مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا لیتے ہیں۔ خود کو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اگر انسان صرف اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تو اس کا سارا تکبر خاک میں مل جائے گا۔ 3 لوگ جب آپ سے بات کریں تو ان کی بات غور سے سنو: والدین، بچے، غمزدہ انسان، کیونکہ وہ دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ موم بتی کی طرح ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلا لیتے ہیں۔
اچھے یا برے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر نیت میں کھوٹ نہ ہو تو کیا گیا عمل غلطی کہلاتا ہے، نہ کہ گناہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ گناہ پر قائم نہ رہے اور اپنی عبادت پر غرور نہ کرے۔ غصہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو پی گیا اس نے آگ کو بجھا لیا، اور جو ضبط نہ کر سکا وہ پہلے خود اس میں جلتا ہے۔ جو سلامتی چاہتا ہے اس کے لیے اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا پرہیزگار لوگوں کا شریف ترین عمل ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ بڑے کام تو ہمیشہ سوچ سمجھ کر کیے جاتے ہیں۔ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو برے کو اچھا، اور برا ہے تو اچھے کو برا کہہ دیتا ہے۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ آنکھوں کی بہتات ہے، کمی ہے تو نظروں کی۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں بڑی بیماری کسی کا دل دکھانا ہے۔ جاہل محض جیت کا خواہش مند ہوتا ہے، اسے اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد سنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنا جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کریں: کوشش، سچ اور یقین۔ کوشش دن بہتر کرنے کے لیے، سچ اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ ساری دنیا کے رہنماؤں کی رہنمائی بھی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تنہائی میں آپ کے دل سے کسی کے حق میں بد دعا نہ نکلے، ایسی تنہائی اچھی ہوتی ہے۔ زندگی امتحانات کا ایک سفر ہے۔ زندگی کے جس امتحان میں آپ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اکثر آگے چل کر وہی آپ کی کامیابی کا ایک روشن پہلو بن جاتا ہے۔ تو زندگی میں ہونے والی ناکامیوں کو بھی سنبھال لینا چاہیے۔ یہ ناکامیاں کئی تاریک راستوں پر روشنی بن جاتی ہیں۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ دنیا کے عظیم رہنما وقت کے دیے ہوئے معیار سے بلند ہوتے ہیں۔ انسانوں کی قدر میں آپ کو اپنا احترام سمجھ آئے گا۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپنا لی جائیں۔ بندے کا خدا سے پہلا وصل یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو چھوڑ دے، اور بندے کا خدا کو چھوڑنا یہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے مل جائے۔
ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو اور نماز میں سستی سے بچو۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی صحیح، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و سوید قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے
تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گرہیں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھلی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ، ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ ہو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پالے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو، کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔